ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے موزوں اور جرابوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی موزے پہن کر یا جرابیں پہن کر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں ٹخنے چھپ جاتے ہیں اور ٹخنوں کا جو ہے نا ننگا رکھنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ سوال یہ ہے تو ناظرین کرام، نماز کے اندر جو ہے نا ٹخنے ننگے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے نماز کے لیے، بلکہ ٹخنوں کے نیچے سلوار کا جو ہے نا رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سلوار جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہو تو یہ نماز کے علاوہ ویسے بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز میں نہیں ہے، نماز کے بغیر ویسے چلتا پھرتا ہے، بازار میں پھرتا ہے، ویسے چلتا پھرتا ہے تو اس کے ٹخنے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اس نے ننگے نہیں رکھے تو یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ کیونکہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا یہ ضروری ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے، اور ٹخنوں کے نیچے سلوار رکھنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اس لیے اس کا گناہ ہے ٹخنوں کے نیچے سلوار رکھنا۔ اور نماز کے اندر بھی کیا ہے، یہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی ٹخنوں کے نیچے سلوار کو رکھے اور ٹخنوں کو جو ہے نا ننگا نہ رکھے، کیونکہ نماز کے علاوہ بھی اس کا گناہ ہے۔ جب گناہ کا کام ہے تو نماز کے اندر گناہ کا کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے ارکان میں سے یہ ٹخنوں کا جو ہے نا چھپانا یہ کوئی نہیں ہے، کوئی رکن نہیں ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ بھئی ٹخنوں کے نیچے جو سلوار رکھنی ہے یہ گناہ ہے، نماز کے علاوہ بھی گناہ ہے اور نماز کے اندر بھی گناہ ہے۔ تو نماز کے اندر ٹخنوں کو جو ہے نا ننگا رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ والا کام ہے، تو گناہ والا کام نماز میں نہ کریں۔ رہ گئی بات جرابوں کی اور موزوں کی، تو موزے اور جرابیں جو ہیں وہ سلوار کے علاوہ اور ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ تو سلوار بیان اصل کا سلوار کا ہے، اصل سے جو بیان ہے وہ سلوار کا ہے۔ سلوار کو کیا ہے، ٹخنوں کے نیچے نہیں رکھنا کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور جو بات رہ گئی جرابوں کی یا کیا ہے موزوں کی، تو اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہوں یا نماز کے علاوہ ہوں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔